فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذکر علی عبادہ. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے. عبادت جو بندے کی پہچان ہوتی ہے، بندے کی شناخت ہوتی ہے، جن کے ذریعے سے مومن اور غیر مومن میں امتیاز قائم کیا جاتا ہے. جو عبادت کرتا ہے اسے لوگ اچھا سمجھتے ہیں، اور جو عبادت نہیں کرتا ہے لوگ اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں. مولا متقیان کے تذکرے کو پیغمبر گرامی قدر اسلام نے عبادت قرار دیا، جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ عوامل، وہ محرکات اور وہ نتائج کون سے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر علی کا ذکر یعنی عبادت پروردگار، علی کا تذکرہ اور عبادت معبود تلازم کیا ہے. میں دو لفظوں میں عرض کروں کہ سرکار نے 23 سال تبلیغی زندگی گزاری ہے، جس میں عمل کے ساتھ ساتھ زبان سے بیان بھی ہے.
40 سال انہوں نے صرف عملی زندگی گزاری ہے، جس میں عمل ہے، بیان نہیں ہے۔ 40 سال زندگی گزارنے کے بعد 23 سال میں جو اسلام پہنچایا ہے، گویا اپنی 23 سال کے بیان اور تبلیغ کے ذریعے سے پیغمبر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ 40 سال جو میں نے کیا تھا وہی اسلام تھا۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے رسالت اور نبوت کا کلمہ، اور ایک ہوتا ہے کردار کا منوا لینا۔ اسے بھی کلمہ پڑھوانا کہتے ہیں کہ فلاں نے اپنا کلمہ پڑھوا لیا۔ 23 سال تبلیغ کے نتیجے میں اتنے لوگ پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں جتنا 40 سال میں پیغمبر کا کلمہ پڑھا گیا ہے۔ کردار کا کلمہ، امانت داری کا کلمہ، صداقت کا کلمہ، یہ تو جب فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تمہیں فلاح مل جائے، تو لوگوں نے اپنے مفادات کی حفاظت کی خاطر پیغمبر کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس سے پہلے مکے کے جتنے افراد تھے وہ سب پیغمبر کی امانت اور پیغمبر کی صداقت کا کلمہ پڑھتے تھے۔ اس موقع کے اوپر جب 23 سال کی تبلیغ شروع ہوتی ہے تو پیغمبر نے تھیوری پیش کی ہے، نظریہ پیش کیا ہے اسلام کا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تمہارے اندر فلاح و کامیابی حاصل کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے تو اگر واقعاً تم فلاح و کامیابی چاہتے ہو تو قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس حقیقی رب کے جس نے پیدا کیا ہے۔ یہاں کے اوپر پیغمبر نے جو جملہ پیش کیا ہے، لا الہ الا اللہ کو فلاح کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا کلمہ لا الہ الا اللہ یہ فلاح کی ضمانت بن رہا ہے پورے کائنات بشریت کے لیے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح مل جائے، کامیابی مل جائے۔ یہاں کے اوپر میں رک کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ایک لا الہ میں یا لا الہ الا اللہ میں فلاح کیسے؟ یہ پورا اسلام ایک لا الہ الا اللہ میں کیسے آ گیا؟ جب ہم غور کرتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام بزدلوں کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام شجاعت چاہتا ہے، اسلام بہادری چاہتا ہے، اسلام اعتراف اور اقرار چاہتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تمام بتوں کی خدائی کا انکار کرنے کی تب تو ہماری بارگاہ میں آؤ۔ اس لیے کہ اسلام میں انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے۔ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، یعنی جب تم میں اتنی جرأت پیدا ہو جائے، اتنی ہمت پیدا ہو جائے کہ سونے کے بت، چاندی کے بت، لکڑی کے بت، کھجور کے بت، حلوے کے بت، کرسی کا بت، اقتدار کا بت، خواہشات کا بت،
جذبات کا بت، جب ان سب سے تم اپنے نہا خانہ دل کو پاک و صاف کر لو تب اس قابل بنو گے کہو الا اللہ۔ کیا مطلب؟ پورا معاشرہ کیا مان رہا ہے، اب کس لیے مان رہا ہے، وہ بات اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ یہ آج بھی مسائل ہیں، کس کی مسجد، بعض اوقات ایک محلے میں 2 جمعے ہو جاتے ہیں اسی چکر میں، اس لیے کہ مسجد میں صرف نماز نہیں ہوتی ہے، تھیلا بھی گھومتا ہے، ٹوپیاں بھی گھومتی ہیں، کچھ آمدنی کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ اب اگر خدا کے لیے ہے تو جب خدا کے لیے ہو تو انسان قربانی بھی دیتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اپنے مسائل اور مفادات منسلک ہوں تو پھر انسان اس کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے افراد تھے جن کے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے اور وہ اس کے لیے تبلیغ کرتے تھے، چڑھاوے آتے تھے، وہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اب اگر پیغمبر کہہ رہے ہیں لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، یعنی ابو سفیان والا بھی نہیں ہے، ابو جہل والا بھی نہیں ہے، مغیرہ والا بھی نہیں ہے، ان کا بھی نہیں ہے، ان کا بھی نہیں ہے، لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر نے بیٹھے بٹھائے، البتہ یہ تعبیر ہماری طرف سے ہے، بیٹھے بٹھائے پورے سماج اور پورے معاشرے سے ایک محاذ لے لیا۔ ممکن ہے کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے کہ یہ عقل مندی نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ بہت سے لوگوں کو پہلے اعتماد میں لے لیا جاتا، لیکن جہاں پورا معاشرہ شرک زدہ ہو وہاں کے اوپر پیغمبر کا اعلان اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کسی قسم کے معاہدے کے قائل نہیں تھے اور سمجھوتے کی بنیاد کے اوپر کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے فرما دیا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، اب چاہے مجھے پتھر مارے جائیں یا میرے راستے میں کانٹا بچھایا جائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج لا الہ الا اللہ کہنا بہت آسان ہے، آج کے دور میں لا الہ الا اللہ کہہ کر کے آپ اس دور کی ترجمانی نہیں کر سکتے ہیں کہ اس دور میں بھی آسان تھا۔ اس دور میں لا الہ الا اللہ کہنا یعنی گرم ریت کے اوپر لٹا کر کے جلتے ہوئے پتھر اوپر رکھ دیے جاتے تھے۔ اس دور میں لا الہ الا اللہ کا اقرار یعنی انسان کی دونوں ٹانگیں 2 مختلف جانوروں کے اوپر باندھ کر کے اسے مختلف سمتوں میں دوڑا دیا جاتا تھا۔ تو اب اگر تم میں ہمت ہے سماج اور معاشرے سے ٹکرانے کی، تم میں جرأت ہے معاشرے کی اصلاح کی، ان سے مثلا محاذ آرائی کر کے تب آؤ ہماری بارگاہ میں، اس لیے کہ اگر تم میں انکار کی جرأت نہیں ہے تو پھر تم اپنے دل میں وحدہ لا شریک کی محبت قائم نہیں کر سکتے ہو۔ پہلے اپنے دل کو لا الہ الا اللہ، لا الہ کی جھاڑو سے صاف کرو، تب جا کر کے تمہارا دل اس قابل بنے گا کہ اس میں وحدہ لا شریک کی محبت قائم ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آج لا الہ الا اللہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن کل بہت مشکل تھا۔ اس زمانے میں پیغمبر احکام اسلامی کو بیان کر رہے ہیں، کوئی نمونہ عمل ہونا چاہیے، اور وہ نمونہ عمل جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، احادیث میں دیکھتے ہیں، آیات قرآنی میں تلاش کرتے ہیں تو ایک اہل بیت طاہرین کا خانوادہ ایسا ہے کہ یا پیغمبر کچھ بیان کرتے ہیں تو وہ عمل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یا وہ عمل کر لیتے ہیں تو قرآن بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی اتنی ہم آہنگی ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں وہی اسلام ہوتا ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں
وہی اسلام ہوتا ہے. چنانچہ اس خاندان کے جو سربراہ ہیں ان کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. جن کے ذکر کو پیغمبر فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ. علی کا ذکر عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ یعنی جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ ناقابل عمل نہیں ہے. آؤ ایک خاندان ایسا ہے جس کو ہم نشاندہی کر رہے ہیں. آؤ دیکھو ہمارے منہ سے جملہ نکلتا ہے ان کے عمل کی منزل میں آ جاتا ہے، یا ان کے عمل کی منزل میں آتا ہے اور قرآن ان کی ترجمانی کرتا ہے. اگر اسلام کو مجسم دیکھنا ہے تو آؤ علی کو دیکھو. میں نے اشارہ کیا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک اشرے میں تمام مصداق کو تلاش کر لینا یا تمام مصداق کو بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے. صرف اشاروں سے کام چلانا چاہتا ہوں. خود مولا کائنات کی زندگی آپ دیکھیں کہ اسلام میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے اخوت. قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ. مومن جو ہیں آپس میں بھائی ہیں. تو یہ بھائی چارہ جو ہے یہ اتنا اہم اور تاکیدی نہیں ہے جتنا سگے بھائیوں میں آپس میں میل محبت ہونا چاہیے. یہ اسلامی بھائی، ایمانی بھائی، مذہبی بھائی، شرعی بھائی، جو بھی آپ اصطلاح اختیار کر لیں، لیکن جو حقیقی بھائی ہے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام جب غیروں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتا ہے تو اس کے حقوق کو معین کرتا ہے. تو جو پیدائشی طور پر بھائی ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ جو صلبی اور نسبی بھائی ہے اس کے رشتے کو توڑ کر کے اسلام جو ہے وہ اسلامی بھائی تیار کرنا چاہتا ہے. نہیں، تاکید بتا رہا ہے کہ جب ہم غیروں کو اسلام کی بنیاد کے اوپر برادرانہ رویے کی تاکید کرتے ہیں تو تم تو پیدائشی طور پہ بھائی ہو. اب یہاں پہ دیکھیں، پیغمبر علی کے چچا زاد بھائی، پیغمبر جا رہے ہیں، کہتے تم ہمارے بستر پہ سو جاؤ. ہمارے بستر پر سو جاؤ. اور بستر پہ سونے والا صرف ایک بات پوچھتا ہے کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. ان نزاکتوں کو آپ کے علاوہ کون محسوس کر سکتا ہے؟ آپ کی جان بچ جائے گی. اگر آپ کی جان بچ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جان سوارت. یہی پوچھا کہ میرے لیٹ رہنے سے آپ محفوظ رہ جائیں گے. پیغمبر نے کہا ہاں. معلوم ہے علی نے کیا کیا ہے؟ سجدہ شکر کیا ہے. سجدہ شکر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ مصیبت نہیں ہے جسے میں اوڑھ رہا ہوں یا جسے میں برداشت کر رہا ہوں. نہیں، یہ میرے لیے نعمت ہے کہ میں نبوت کا فدیہ بن رہا ہوں. میں جو نبوت کا فدیہ بن رہا ہوں یہ میرے لیے قابل تشکر ہے. اس لیے کہ جہاں مصیبت ہوتی ہے وہاں صبر کیا جاتا ہے، جہاں نعمت ہوتی ہے وہاں شکر کیا جاتا ہے. سجدہ شکر علی کا بتا رہا ہے کہ علی نے بستر رسالت پر لیٹ کر کے اپنی شہادت کا سودا کیا ہے اور آواز دی ہے کہ میں اپنی جان کو راہ نبوت میں قربان کر کے اس خوشخبری کو برداشت کرنا چاہتا ہوں، حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس راہ میں قربان ہو جاؤں. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی جہاں خود پرستی ہو، نفس پرستی ہو، خود غرضی ہو،
وہاں کے اوپر اگر کوئی یہ کرتا ہوا دکھائی دے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے اور دوسرے کی جان کو بچا لے تو عزیزان گرامی جو خود غرض ہوتا ہے، جو نفس پرست ہوتا ہے، اس کے ہاں قربانی نہیں ہوتی ہے، اس کے یہاں اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ اب یہی معیار اسلام نے پہلے ہی دن قائم کر دیا، جہاں اپنے کو بچانے کے لیے فرار دکھائی دے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ ایمان ہے، بلکہ دیکھو کہ ایک بوڑھا باپ ہے جو اپنے بچوں کو رسول کی جگہ لٹا رہا ہے، میری اولاد قتل ہو جائے یہ گوارا، لیکن خدا کا نبی اور خدا کا پیغمبر قربان ہو جائے یہ ابو طالب کو گوارا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک کے لیے قربان ہو جانا، اپنے آپ کو قربان کر دینا، پیغمبر جب جا رہے ہیں تو 40 سال سے اوپر ہیں، اور جو قربانی کے بستر پر لیٹ رہا ہے وہ ابھی نوخیز ہے، نوجوان ہے، جوان ہے، وہ جوان اپنی جوانی کو قربان کر رہا ہے پیغمبر کی حیات کے اوپر، پیغمبر کی زندگی کے اوپر۔ یہ قربانی، یہ ایثار آیا اسلام ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ اسلام نہیں ہے تو پھر کون سی چیز اسلام؟ اور جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ پیغمبر نے اپنے بستر پر علی کو کیوں لٹایا؟ کبھی غور کیا اس کے بارے میں آپ نے؟ اس لیے کہ اگر پیغمبر کی جگہ پر علی قتل ہو جاتے تب تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ پیغمبر کو بچانے کے لیے علی کی قربانی ضروری تھی۔ ایک نہ ایک کو قتل ہونا ہے، پیغمبر کو بچانا ہے اور علی کو شہادت کی منزل میں لانا ہے۔ لیکن اگر یہ بات طے ہے کہ نہ ان کو قتل ہونا ہے نہ ان کو قتل ہونا ہے، نہ ان کو قتل ہونا ہے نہ تو ان کو قتل ہونا ہے، تو آخر لٹانے کی بات کیوں آئی سامنے؟ اس لیے کہ اگر علی کو کچھ چوٹ لگ جاتی، کچھ زخم لگ جاتا تو ہماری سمجھ میں اتنی بات آتی کہ اتنا ضروری تھا، لیکن جب کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کفار و مشرکین سحر ہوتے ہی گھر میں وارد ہوئے اور علی کی چادر ہٹائی، پوچھا یہ بتاؤ پیغمبر کہاں ہیں؟ تو علی پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم نے ہمارے حوالے کیا تھا جو تم ہم سے پوچھنے آئے ہو؟ علی کو دیکھ کے چوکنا ہو گئے، علی کو ایک خراش تک نہیں لگی۔ تو جب نہ ان کو خراش لگنا ہے نہ ان کو خراش لگنا ہے، نہ ان کو قتل ہونا ہے نہ ان کو قتل ہونا ہے، تو آخر میں یہ لیٹنے کا معاملہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، جب آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے تو یہی پتا چلے گا کہ یہ پیغمبر ذمہ دار نبی ہے، ذمہ دار نبی ہے جو اپنی ذمہ داری کا اعلان کر کے جا رہا ہے کہ میرے مزاج کو پہچانو، میں چند دنوں کے لیے بستر چھوڑ کے جا رہا ہوں تو بغیر نائب اور جانشین کے نہیں چھوڑ رہا ہوں، تو مسند نبوت بغیر نائب اور جانشین کے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم آج سے ہمارے مزاج کو سمجھنا شروع کر دو کہ میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، میں مکے سے مدینے ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں رخصت ہو کے جا رہا ہوں، دنیا سے نہیں جا رہا ہوں، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ جب میں سفر کر رہا ہوں اور مختصر سے سفر کر رہا ہوں تب تو میرا مزاج ذمہ داری یہ ہے کہ میں بغیر مسند نبوت کو، بغیر جانشین پیغمبر کے مسند نبوت کو نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ تو یاد رکھو جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو مسند پیغمبر کو بغیر جانشین کے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ورنہ علی کو بستر پہ لٹانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر علی کی قربانی ہوتی، علی کی شہادت ہوتی
تو یہ مانا جا سکتا تھا۔ تو ایک بھائی ہے جو دوسرے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایسا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے کہ جب تمہارا کوئی ایمانی بھائی بن جائے تو صرف زبان سے بھائی نہ بنے، تمہارے دل میں اس کے تعلق سے ایثار و قربانی کا ایسا جذبہ ہونا چاہیے جیسے علی پیغمبر کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ورنہ اگر علی کا یہ عمل نہ ہوتا اور اسلام کہتا کہ اپنے ایمانی بھائی کے لیے قربانی دو، اسلامی بھائی کے لیے ایثار کرو، تو لوگ کہتے یہ سب کتابوں کی باتیں ہیں۔ نہیں، علی نے کر کے دکھایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو کر کے دکھا رہا ہے وہ مکمل اسلام نہیں ہے، کل ایمان ہے۔ اور جب کل ایمان ہے تو اس کا اٹھنا بھی، اس کا بیٹھنا بھی، اس کا چلنا بھی، اس کا پھرنا بھی، اس کی نشست، اس کی برخاست، اس کا غصہ، اس کی خوشی، یہ سب کچھ اسلام ہے۔ اور جب سب کچھ اسلام ہے تو اس کا تذکرہ عبادت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہماری پہچان ہے علی کی ولایت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کے پیچھے چلنا، اور علی کی پہچان ہے علم۔ علی جو کر رہے ہیں وہ اسلام ہے، جو کر رہے ہیں ان کے گھر سے جو عمل برآمد ہو رہا ہے وہ اسلام کی تمثیل ہے اپنی جگہ کے اوپر۔ آپ دیکھیں علی نے علم کے اوپر زور دیا ہے، لہذا ان کے مامومین کو، ان کے مقتدی کو، ان کے پیروکار کو علم کو اسلام کے نظریے سے حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی خصوصیت ہے علی کی، علی علم سے پہچانے جاتے ہیں۔ علی اپنی دانش سے شناخت کیے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اسلام میں علم کی اہمیت کیا ہے۔ میں نے کل یا اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ علم کی حیثیت اسلام میں، وہ حدیث بھی بیان کی تھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان خاتون کے اوپر واجب ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے فرض اور ایک چیز ہے حق۔ اسلام نے علم کو فرض کیا ہے۔ یورپ نے بڑی تگ و دو کے بعد ایک قانون پاس کیا ہے کہ جس کا عنوان یہ ہے کہ ہر انسان تعلیم حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ حق۔ شاید آج یہ بات سمجھانا مشکل ہو، اس لیے کہ کچھ زمانہ گزرا ہے جب ہر ایک کو علم حاصل کرنے کا حق نہیں تھا۔ چند گھرانوں میں علم مخصوص تھا۔ ایک واقعہ ملتا ہے نوشیروان عادل کا۔ عادل جو عدل کرنے والا ہے، آپ خود اس لقب سے محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ بادشاہی دنیا میں اتنا زیادہ عدل کرنے والا تھا کہ اس کا نام ہی عادل پڑ گیا۔ لیکن اسے جنگ درپیش ہوئی، اس کے پاس خزانہ خالی تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ اگر ہمیں کوئی قرضہ دے دے تو ہم جنگ کے بعد اسے 1.5 گنا قرضہ واپس کریں گے۔ ایک نیچی ذات کا آدمی تھا جس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی۔
اس نے کہا ہم قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا بیٹا پڑھنے کی اجازت پا جائے، تعلیم حاصل کرنے کی اجازت پا جائے۔ بادشاہ نے منع کر دیا کہ ہمیں قرض نہیں چاہیے، ہمارا لشکر پسپا ہو جائے، ہم مفتوح ہو جائیں یہ ممکن ہے، لیکن ایک موچی کی اولاد تعلیم یافتہ ہو جائے یہ ہمارے لیے گوارا نہیں ہے۔ جہاں زمینداری تھی، جہاں کے اوپر جاگیردارانہ نظام تھے، وہاں کے اوپر آپ معلوم کر سکتے تھے کہ دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ حتیٰ بعض مذاہب تو ایسے ہیں کہ اگر ان کے افراد کے کانوں تک ان کی مذہبی کتابوں کی سطریں، اشلوک یہ کان میں پڑ جاتے تھے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈال دیا جاتا تھا کہ یہ کان میں اس کے مذہبی سطر پہنچی کیسے، مذہبی منتر پہنچا کیسے، مذہبی آیت پہنچی کیسے، یہ حالت تھی۔ اب اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب سب کو علم حاصل کرنے کا حق نہیں تھا۔ دنیا نے ترقی کی تو ترقی کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا۔ فیصلہ کیا کیا کہ ہر انسان کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے۔ کتنا اچھا جملہ لگ رہا ہے اس واقعے کے بعد کہ یعنی اب کوئی کسی کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا، ہر ایک کو حق ہے۔ لیکن ایک بات یہ بتائیے، حق کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ حق کا مزاج یہ ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو لے لیں۔ توجہ چاہتا ہوں، حق کا مزاج یہ ہے آپ چاہیں تو لے لیں، اور جب کوئی اپنے حق سے درگزر کرتا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اتنے مذہبی خاندان اور اتنے مذہبی ذہن ہونے کے باوجود آج ہمارے یہاں بیٹیاں حقوق سے محروم کی جا رہی ہیں۔ بیٹیاں حقوق سے محروم کی جاتی ہیں۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بڑے دھوم دھام سے شادی کر دی، لہذا جو خرچ ہم نے کیا ہے یہ اس کی میراث تھی، ہم نے دے دیا۔ بھائی بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ خرچ ہوا ہے وہ ہمیں ملنے سے زیادہ ہے، لہذا ان کا اب کوئی حق نہیں ہے۔ بہن بھی عافیت اسی میں سمجھتی ہے کہ اگر کبھی کسی نے ایک آدھ جملہ کہہ دیا کہ آپ کا حق ہے تو وہ معاف کرنے میں عافیت سمجھتی ہے کہ عزت اسی میں ہے کہ معاف کر دیا جائے، ورنہ نہ جانے کتنی تلخی ہوگی۔ تو حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو لے لیں، اور اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ کی تعریف ہوتی ہے۔ مثلا آپ گھر بنا رہے ہیں، یہاں پیسہ کمایا، وطن گئے اور وہاں گھر بنانا شروع کیا، محلے والے نے اعتراض کیا کہ نہیں آپ آگے بڑھائے ہیں، پیچھے ہٹیے۔ 1 فٹ آپ نے آگے بڑھ کے مکان بنانا شروع کیا ہے، آپ کہتے ہیں ہم 2 فٹ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ لوگ تعریف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنا حق استعمال نہیں کیا۔ تو جہاں حق استعمال نہیں ہوتا وہاں تعریف ہوتی ہے۔ دنیا والوں نے ترقی کے ماحول کے باوجود اگر تعلیم کے بارے میں فیصلہ کیا ہے تو حق کہا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا حق نہیں ہے، فرض ہے۔ فرض اور حق میں فرق کیا ہے؟ اگر حق کو معاف کر دیا جائے تو تعریف ہوتی ہے، فرض کو اگر انجام نہ دیا جائے تو مذمت ہوتی ہے۔ فرض کیسے؟ فرض کا مطلب کیا ہے؟ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، عبادت واجب ہے۔ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علم حاصل کرنا نماز جیسے عبادت ہے، روزہ جیسی عبادت ہے، حج جیسی عبادت ہے۔ تو عبادت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان عبادت نہ کرے تو وہ عابد اور بندہ نہیں ہو سکتا۔
یعنی اس کو عبادت کرنا ہی ہوگی. لیکن جو اسلام نے تعلیم کے سلسلے میں سیاست اپنائی ہے اور اسلام نے تعلیم کے بارے میں جو اپنی پالیسی اپنائی ہے وہ عبادت کی نہیں اپنائی ہے. توجہ چاہتا ہوں، میں نے عبادت کہا اور اپنی بات واپس لے رہا ہوں. اسلام میں تعلیم حاصل کرنا عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت کے لیے عمر معین ہے. اگر ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر نماز واجب ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد. 15 سال لڑکے کے لیے، 9 سال لڑکی کے لیے. روزہ ایسے ہی شرائط کے ساتھ واجب. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو بیماری ہو جائے، شوگر ہو جائے، بلڈ پریشر ہو جائے یا کوئی دوسری بیماری جو روزے میں رکاوٹ بن رہی ہو، اسلام کیا کہتا ہے؟ پھر بھی روزہ رکھنا واجب ہے. مریض کے اوپر روزہ نہیں ہے. فدیے سے کام چلے گا. 750 گرام اناج دے کر کے وہ روزے سے بری ہو جائے گا. تو عبادت جو نماز اور روزہ ہے اس کا آغاز بلوغ کے سن کے بعد ہے، یعنی قانونی جکڑ بند میں لیا جائے گا بلوغ کے بعد. یعنی 15 سال لڑکے کے لیے، 9 سال لڑکی کے لیے. اور اگر بڑھاپے میں وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ بھوکا رہے تو روزہ معاف کر دیا جاتا ہے، اب اس کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن جب علم کی بات آتی ہے تو من المہد الی اللحد، یعنی ماں کی آغوش سے لے کر کے قبر کی آغوش تک، یعنی جب تک زندہ ہو علم حاصل کرتے رہو. جب مر جاؤ گے تو خود ہی یہ راستہ بند ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ غور کریں کہ علم حاصل کرنے کے لیے اسلام نے کتنی تگ و دو کی ہے اور کتنا زیادہ پریشر کیا ہے، تاکید کی ہے. نماز اگر کوئی جماعت سے پڑھتا ہے ثواب زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ گھر میں نماز الگ ہے اور مومنین کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے. خدا نے گھر سے نکالا ہے، مسجد میں لا کے کھڑا کیا ہے. نماز پڑھانے والا کیسا ہونا چاہیے؟ جو بھی آگے کھڑا ہو جائے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں؟ نہیں، عادل ہونا چاہیے، حلال زادہ ہونا چاہیے، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سے پاک ہونا چاہیے. کتنی شرطیں ہیں. جب وہ شرطیں فراہم ہو جائیں تو 2 رکعت نماز میں آپ کسی کی اقتداء کر سکتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ عبادت میں اگر ہمیں کوئی امام نہ ملے تو ہماری جماعت چھوٹ جاتی ہے. لیکن اسلام نے علم حاصل کرنے میں مدرس اور معلم کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی ہے، بلکہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر حق بات منافق سے بھی ملتی ہے، الحکمت ضالۃ المومن، حکمت جو ہے، علم جو ہے، وہ مومن کا کھویا ہوا سرمایہ ہے. مسجد میں آئے، نماز پڑھنے کے لیے وضو خانے میں گئے، گھڑی رکھ کے بھول گئے. آپ نماز پڑھتے پڑھتے، اس لیے کہ شیطان اتنی دیر نہیں کرے گا کہ مثلا آپ کی نماز مکمل ہو جائے، نماز ہی میں یاد آ جائے گا کہ آپ کی گھڑی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیسے آپ نے نماز پڑھی، گئے وہاں وضو خانے میں، تو کیا آپ متولی کو ڈھونڈیں گے، خادم کو ڈھونڈیں گے، امام جماعت کو ڈھونڈیں گے، ان سے پوچھیں گے بھائی یہ میری گھڑی میں اٹھا لوں؟ آپ کی گھڑی ہے، آپ ہاتھ ماریں گے اور جیب میں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی چیز ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر ترقی کر کے علم دوسروں کے کشکول میں چلا بھی جائے تو اس کو حاصل کرنا یہ تمہاری میراث ہے، یہ ضالہ مومن ہے، گمشدہ مومن ہے. اس کے حاصل کرنے میں کسی قسم کا تکلف نہ کرنا. استاد چاہے مغرب کا ہو لیکن علم تمہارا ہے، جہاں سے ملے حاصل کر لو.
عبادت کے لیے بعض اوقات زمانے اور مکان کی شرط ہوتی ہے. کل میں نے حج کا تذکرہ کیا تھا. حج اسلام کی بہت اہم عبادت ہے. جیسے ہی انسان مستطیع ہوتا ہے اس کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے. ایک معاملہ ایسا ہوا کہ معلوم ہوا کہ ہمارے اوپر حج واجب ہو گیا، لیکن ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، کیا ہم جا سکتے ہیں حج کرنے کے لیے؟ نہیں، زمانے کی قید ہے. ذی الحج میں جانا پڑے گا. پیسہ مل گیا، ہم خود اپنے وطن میں حج کر سکتے ہیں. کہا نہیں، مکے جانا پڑے گا. یہ سفر آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. مکے میں جا کر کے شرائط کے ساتھ ہم جب حج کریں گے تب جا کر کے ہم حج کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی، اسلام نے تعلیمات اسلامی یا تعلیمات دنیاوی کے تعلق سے کسی قسم کے زمان و مکان کی شرط نہیں رکھی ہے، بلکہ اعلان کیا ہے کہ اطلبوا العلم ولو بالسین. علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. ظاہر کی بات ہے، چین بطور مثال ہے. چین میں وہاں علم فقہ، علم تفسیر، علم کلام نہیں پڑھایا جاتا تھا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ چاہے تمہیں دور دراز علاقے کے لیے سفر کرنا پڑے، تم اپنے خاندان کی محبت میں اسیر ہو کر کے نہ رہ جاؤ، بلکہ گھر سے نکلو تاکہ علم و کمال کی زیور سے آراستہ ہو جاؤ. یعنی اسلام اس مصیبت کو برداشت کر سکتا ہے کہ بیٹا ماں باپ سے جدا ہو جائے، لیکن اس خصلت کو برداشت نہیں کر سکتا کہ بیٹا جاہل رہ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جس اسلام نے علم کے تعلق سے ہمارے لیے یہ راہ ہموار کی ہے. ایک بات اور اپنی بات مکمل کہ اسلام میں سوال کرنا، کسی سے کچھ مانگنا اپنی ضرورت کے مطابق ہی صحیح، اسلام نے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا. پھر ممکن ہے کوئی پوچھے کہ یہ خمس زکوٰۃ کا مصرف کیا ہوگا؟ تو اسلام نے نکالنا واجب کیا ہے، پہنچانا واجب کیا ہے، مستحق کا مانگنا واجب نہیں کیا ہے. اگر ہم مستطیع ہیں اور ہمارے مال میں واجبات آتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے نکالیں بھی اور ڈھونڈ کے پہنچائیں بھی. یہ مستحق کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹائے کہ بھائی میں حقدار ہوں، لائیے ہمارا حق دے دیجئے. نہیں، کبھی کبھی فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک آدمی بھوکا ہے، کیا وہ اس بھروسے اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے کہ کوئی آئے گا اور دروازہ کھٹکھٹا کے ہمارا حق دے گا؟ البتہ یہ ممکن تھا اگر معاشرے کی تعمیر ہم اسلامی کرتے. ابھی تو بچا لینا یہ کمال ہوتا ہے. کوئی فقیر اگر ہم نے یوں ہی بغیر دیے روانہ کر دیا تو ہم اپنی صلاحیت کے اوپر گویا قصیدہ خوانی کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو بغیر دیے چلتا کر دیا. یہ ہمارا اپنا کمال ہوتا ہے. نہیں، اسلام میں دینا کمال ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک دسترخوان پہ 5-6 آدمی ایک ایک روٹی لیے بیٹھے ہیں اور دروازے پر آنے والا ایک ہی ہے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایک روٹی آپ دے دیجئے کافی ہے، بقیہ روٹیوں میں آپ شیئر کر کے بغیر بھوکے رہے ہوئے روزہ رکھا جا سکتا ہے. اتنی عقل تو سبھی کے پاس ہے. لیکن یہ وہ کار خیر کرنے والے ہیں جو نہ خود اپنے ہاتھ کو کار خیر سے روکتے ہیں اور نہ اپنے گھر والوں کو کار خیر سے روکتے ہیں. تو اگر ہم اپنے معاشرے کی تربیت اس انداز میں کریں کہ حق دینا یہ اپنے لیے کمال سمجھیں، اپنے لیے ایک فائدے کی چیز سمجھیں، فلاح کی چیز سمجھیں، تب تو یہ ممکن ہے.
تو مانگنا ضروری نہیں ہے، مانگنا ذمہ داری نہیں ہے، دینا ذمہ داری ہے۔ تو ایک بھوکا ہے، اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے مانگ سکتے ہو لیکن اچھا نہیں ہے۔ کسی کے سامنے تم سوال کرو، یہ اسلامی معاشرے میں آبرو کی بات ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ حتیٰ اگر آپ دعاؤں کی کتاب میں دیکھیں تو جو نمازهای مستحبی ہیں ان میں سے ایک نماز ہے صلاۃ الجوع، بھوکے کی نماز، یعنی جو آدمی بھوک سے بے چین ہو اور اس کے پاس سد جو کے لیے، اپنے بھوک مٹانے کے لیے کوئی واسطہ، کوئی سہارا، کوئی ذریعہ نہ ہو، تو ایک 2 رکعتی نماز ہے جو خداوند عالم نے بھوکے کے لیے رکھی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کبھی غیب سے کھانا فراہم ہو جائے گا اور کبھی ایسا ہوگا کہ طبیعت میں کچھ ایسی سیری آ جائے گی کہ بھوک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ خدا جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی بھوک کو مٹانا ہے، لیکن خدا نے نماز رکھی ہے۔ تم میرے بندے ہو، کسی کے دروازے پہ مانگنے کیوں جاؤ؟ مجھ سے مانگو، میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہارا خالق ہوں۔ تم نماز پڑھو، میں تمہارے لیے غذا کا انتظام کروں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد باپ بھی بازار سے خرید کے شیشہ لے آتا ہے، شیشی لے آتا ہے، بوتل لے آتا ہے، تو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے لگتا ہے، لیکن یہ بات اس کے سامنے نہیں ہے کہ شکم مادر میں غذا کس نے پہنچائی ہے۔ جہاں نہ ڈاکٹر کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، نہ نرس کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، وہاں پہ تغذیے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ غذا کھا رہی ہے ماں، آکسیجن لے رہی ہے ماں، پہنچ رہی ہے بچے تک، یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ اور اگر ہمیں یقین ہو جائے تو پھر جب بغیر مانگے اس نے اتنا دیا ہے تو مانگنے پر وہ کتنا دے گا، ہم کتنا مطمئن ہو جائیں گے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے یقین میں فرق ہے۔ تو خدا نے کیا کہا ہے کہ دیکھو مانگنا نہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ تو جب بھوک کی بات آتی ہے، ضرورتوں کی بات آتی ہے، تو ہم سے سوال کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن جب علم کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دیکھو جاہل بن کے گھر میں نہ بیٹھو، باہر نکلو اور اہل ذکر سے اپنے علمی مسائل کو حل کراؤ تاکہ تم جاہل نہ رہ جاؤ۔ یعنی وہ سوال کہ جو ہم نے غذا کے معاملے میں اچھا نہیں سمجھا ہے، وہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں واجبات کے دائرے میں رکھا ہے کہ دیکھو اگر علم کی بات آ جاتی ہے تو دانش آموزی ضروری ہے، جاؤ سوال کرو، اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ صرف علم دین کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ اسلام صرف آخرت کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی سر بلند کر کے جیو اور آخرت میں بھی سرفراز ہو کر کے آؤ۔ زمانے کے ساتھ اسلام ہمیں چلانا چاہتا ہے، اسلام ترقی کا درس دیتا ہے، اسلام عروج اور کمال ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی سیرت کی بنیاد کے اوپر ہمیں بلند حوصلگی کا درس دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر جہالت ہوتی ہے تو انسان میں پستی پائی جاتی ہے، اگر علم ہوتا ہے تو انسان بلند حوصلہ ہوتا ہے۔ یہ کلیہ ہے، آپ کبھی بھی اس کو آزما سکتے ہیں کہ اگر معلومات ہے آدمی کو تو وہاں اطمینان ہے، وہاں ایک طرح کی سیری ہے، اور جہاں جہالت ہے وہاں بزدلی پائی جاتی ہے، وہاں پستی پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سلطانوں سے، بادشاہوں سے زبان لڑانا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔
آج کے حکام کے سامنے اپنے مطالبات رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کل کے حاکموں کے سامنے کہ جن کے مزاج کا کوئی اعتبار نہیں تھا، ان کے سامنے حق بات کہنا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ یزید کے دربار میں وہ صحابہ بھی موجود تھے جنہوں نے رسول کی حدیث سنی تھی۔ امام حسین نے وہ حدیث کربلا کے مشن کے اعتبار سے ہمارے سامنے پیش کی ہے، اور تاریخ میں وہ محفوظ بھی ہے کہ لو انا، یعنی اگر کوئی شخص رآ رجلا سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا عہدہ مخالفا لسنت رسول اللہ، اگر کوئی شخص کسی سلطان جائر ظالم کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہوا دیکھے، فلم یغیر بقول ولا فعل، اپنے قول و عمل سے کوئی ری ایکشن ظاہر نہ کرے، کوئی رد عمل ظاہر نہ کرے، تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ خداوند عالم اس دیکھنے والے کو اسی بادشاہ کے ساتھ مشہور کرے گا۔ بڑی سخت حدیث ہے۔ یزید جیسے بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ آسان کام ہے؟ جس کے سپاہی اتنے سنگ دل ہوں کہ ایک 6 مہینے کے بچے کو صرف اس خطا کے اوپر تیر مار دیں کہ اس کے لیے پانی کا سوال کیا گیا۔ کیا کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ یزید کے دربار میں کوئی کھڑا ہو کر کے گفتگو کرے؟ لیکن سلام ہو ہمارا ثانیہ زہرا کے اوپر، صدیقہ صغرا ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کے اوپر، کہ بازو بندھے ہوئے ہیں لیکن کچھ ایسی تمکنت کے ساتھ کھڑی ہیں جسے یزید برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کون خاتون ہے جس کے کھڑے ہونے میں غرور پایا جاتا ہے؟ یہ کون ہے؟ جس کے کھڑے ہونے میں غرور پایا جاتا ہے؟ فضہ سامنے آ گئی، مقابل میں آ گئی، گفتگو اس اعتبار سے شروع ہوئی کہ زینب، دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اب تصور کریں کہ ایک وہ خاتون کہ جس کے گھر میں ایک مصیبت آ جائے وہ اپنے حواس کو قابو میں نہیں رکھ سکتی ہے، اور جس خاتون کے سامنے پورے خاندان کے کٹے ہوئے سر نوکھائے نیزہ کے اوپر ہوں اور خود بغیر رضا کے دربار میں بندی بنا کے لائی گئی ہو، اس کا حوصلہ کتنا پست ہونا چاہیے۔ لیکن ان تمام مصیبتوں کے باوجود جناب زینب کا ایک اعلان ہے، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ بھائی شہید ہو گیا، بیٹے مارے گئے، بھتیجے قربان ہو گئے، خیمے جل گئے، چادریں لٹ گئیں، اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا گیا، پھر بھی فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، ہم نے بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ہمارے مردوں پر جہاد فرض تھا، وہ اپنے گھروں سے نکلے اور اپنے مقتل میں جا کے سو گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد
ایک جملہ تاریخی ہے جو خطبے میں پایا جاتا ہے، یا یزید کد قیدک وسع سعیک فواللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید، تو جتنی مکاریاں فریبکاریاں ہیں کر لے، جتنی کوشش ہے تو انجام دے لے، لیکن خدا کی قسم نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے اور نہ ہماری وحی کو مردہ بنا سکتا ہے۔ جہاں قرآن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جہاں سر شہید کے اوپر سید الشہداء کے سر کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے، جہاں لوگ آنکھیں بچا رہے ہیں، وہاں کے اوپر زینب ٹوک دیتی ہیں، یزید تو کیا کر رہا ہے؟ تو ہمارے ذکر کو مردہ نہیں بنا سکتا، ہماری وحی کو مار نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ یہ جناب زینب کے کلمے ہیں، جملے ہیں جو دربار شام میں گونج رہے ہیں۔ کہا بیویوں کو ہٹاؤ، مجھے بات کرنی ہے ان سے۔ یہ رسم نہیں ہے کہ بادشاہوں کے گفتگو کے اوپر گفتگو کی جائے، انہیں ٹوک دیا جائے، انہیں جواب دیا جائے۔ یہ کیسی عورت ہے جو ڈرتی نہیں ہے؟ ہٹاؤ لوگوں کو۔ ہٹانے کا انتظام جانتے ہیں کیسے ہوا؟ شمر کا تازیانہ لہرایا، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک تازیانے کھانے والی بیویاں سامنے سے ہٹ گئیں، لیکن ایک ضعیفہ آگے کھڑی ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں شہزادی کے آگے سے نہ ہٹوں گی۔ شمر نے چاہا کہ تازیانہ مار کے اس ضعیفہ کو ہٹا دے، لیکن یزید کے پیچھے کھڑے ہوئے حبشی غلاموں کو آواز دی جاتی ہے، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہاری حمیت کو کیا ہوا؟ تمہارے قوم کی ایک خاتون کو شمر ہاتھ لگانا چاہ رہا ہے، تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ ایک مرتبہ حبشی غلام جن کی تعداد 150 تھی، اپنی تلواروں کو نیام سے نکال لیتے ہیں، نیام توڑ کے پھینک دیتے ہیں، یزید کے سامنے آ گئے، شمر کو روک لے ورنہ تیرے دربار میں خون کی ندی بہہ جائے گی۔ فضہ تازیانہ کھانے سے بچ گئی، لیکن زینب نے کلیجہ تھام لیا، مدینے کا رخ کیا۔ السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے نانا، دیکھا آپ نے ایک کنیز کو بچانے کے لیے اتنے لوگ، لیکن آپ کی نواسی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک تازیانوں پر تازیانے کھاتی آ رہی ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی یہ کلمہ تسلیت کہنے والا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام فاستجب دعانا واقضی حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ، ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عنایت فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنارے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ مالک، وارث زہرا، وارث کربلا، ولی برحق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں، مددگاروں اور غلاموں کی فہرست میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ حاضرین کی، اموات کی ارواح کے ساتھ ساتھ
جملہ مومنین و مومنات کو ایصال فرما دیں۔